آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کے اندر جو خزانے ہیں، مالیاتی اداروں کے پاس جو کچھ ہے، پہاڑوں کی کوکھ میں ہے، زمین کی تہوں میں جو خزانے ہیں، یہ سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ تو اس سے بڑا احمق کیا ہوگا جو اس دنیا میں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو نہیں بچاتا۔ ہم سائیک 2 انچ دبا کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا پہاڑ گرا لیا ہے، اس نے تو اپنا سب کچھ برباد کر لیا، اپنی آخرت کا سودا کر لیا اور انتہائی سستے داموں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر لیا۔ اور جنت میں جس کو سب سے کم جگہ ملے گی، کتنی ملے گی؟ صحیح حدیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے رگڑے سہ سہ کے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی۔ اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی؟ اس دنیا سے، یہ جو 7 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ اس شخص کی جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، جہنم کے رگڑے سہ کے جا رہا ہے۔ اس دنیا سے، یہ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی کائنات سے 10 گنا زیادہ جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے۔ کہا کہ مت مغالطے میں رہ جانا اور ساری زندگی برباد نہ کر دینا، یہ تھوڑے سے لمحے اللہ نے ہمیں دیے، ان لمحوں کو ضائع نہ کرنا۔ حضرت امام غزالی فرماتے، ایک بزرگ تھے، وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے ہے، میں اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، او میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی کمائی کیا کرنی ہے؟ جو مال لگایا ہے میں نے وہ بھی میرا ڈوب جائے گا۔ آج اگر گاہک آ گیا تو برف بک جائے گی، آج اگر گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، میں نے کمائی کیا کرنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آواز لگا رہا تھا میرے قدم رک گئے، میں نے کہا کہ میرا سودا زندگی کا بھی تیری برف جیسا ہی ہے، اور اگر میں اس زندگی کے بدلے میں کوئی نیکی کما لوں تو زندگی کام آ گئی، ورنہ میری برف بھی سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے، میری زندگی کی برف سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے اور میں بھی موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ بہت وقت بیت چکا، بہت تھوڑا وقت باقی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی 5 سال سے، کوئی 4 سال سے، کوئی 2 سال سے، کوئی اس سے زیادہ عرصہ بھی ہو گیا، یہاں رہ رہے ہیں، 2 سال کا ویزا، 4 سال کا ویزا، 5 سال کا ویزا لے کر کے آئے ہیں۔ تو آپ یہاں اپنے اچھے گھر نہیں بناتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر جو ہے وہ 10 ساتھی بھی رہ رہے ہیں۔ جہاں بالآخر جانا ہے وہاں میں یہاں سے پیسے بھیجتا رہوں گا، یہاں سے 1 روپیہ بھیجوں گا وہاں 25-26 روپے ہو جائیں گے، اس لیے میں ادھر بھیجتا رہوں تاکہ میرے جانے سے قبل وہاں میرے لیے اچھا گھر بن چکا ہو۔ یہی مثال دنیا اور آخرت کی لیں، یہاں 1 بھیجیں گے وہاں 70 ملیں گے، اور یہ دنیا کے اوپر جتنا رہنا ہے اس حساب سے یہاں انتظام کریں۔ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے اور رب ہمیں اس زندگی کی طرف ہی بلا رہا ہے۔ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ہم نے وہاں بھی یہ کچھ بیان کر دیا ہوا ہے۔ انسانیت کو ہم نے کبھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا، اب ان کی مرضی کہ وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں یا آخرت کی تیاری کر لیں۔ ہم نے ان کے سامنے بہت کچھ رکھ دیا، یہ روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں کوئی پتہ دیتے ہیں، یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں کوئی پیغام دیتے ہیں،
یہ روزانہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے، دیگر دے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، جہاں بالآخر جانا ہے وہاں کی کیا تیاری ہے، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ بھی اپنے گریبان میں اتریں۔